اب فوج تو کبھی اس کو ریبٹل نہیں کرے گی. فوج تو نہیں کہے گی نہیں ہم نے یہ نہیں کہا, یہ آمد نہیں تھے. فیکٹ یہ ہے کہ فوج سے بات ہی نہیں کی گئی, اس کو بتایا ہی نہیں گیا, اس سے مشورہ ہی نہیں کیا گیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اصل میں بد نصیبی گئی ہے کہ مسئلے حل نہیں ہو رہے. کس کے مسئلے سیریس ہے اداروں کے. میں اب ساری وہی ریپیٹ فلم چلاؤں جو کئی سالوں کئی دنوں سے چل رہی ہے. پی آئی ہے, او جی ڈی سی ہے, سٹیل مل ہے, انشورنس ہے, این آئی سی ایل ہے, ای او بی آئی ہے. یہ سارے وہ ادارے جو ہیں ڈیزاسٹر ہونے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کو کوئی باہر سے یا بہت سارے معاملات سے زیادہ اہم جو ہے وہ اس ملک کا ایک اکنامیکل سٹرکچر ہے جو تباہ ہو رہا ہے. تو اس پہ کچھ قوتیں ناخوش ہے, کوئی اور قوتوں کو تو نہیں مجھے پتا, اور قوت رہ کون سی گئی ہے اس کی تنخواہ تو نہیں روک سکتے نا. پولیس والوں سے پوچھو ان کو 20 تاریخ کو تنخواہ مل رہی ہے. ریلوے والوں سے پوچھو ایک اسٹیشن کی ملتی ہے دوسرے کی نہیں مل رہی. نوٹ چھاپنے والی مشینیں تھک چکی ہیں نوٹ چھاپ کے کہ اتنا پیسہ چاہیے کہ ان سے دیکھیں ہمارا لون سٹرکچر دیکھیں, ہمارا لون سٹرکچر دیکھیں جس طرح تباہ ہو رہا ہے, جس طرح ہمارا سارا ایک سیٹ اپ جو ہے ڈسٹروائے ہونے جا رہا ہے. اس میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور کافی ٹھیک نہیں ہے. اس میں میں محمود صاحب سے جواب لینا چاہوں گی, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور قوتیں یہاں پہ شامل ہیں؟ آپ کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ پی ٹی آئی کو وہی قوت سپورٹ کر رہی ہے. سر دیکھیں جی, اگر میری جماعت کا موقف ہے تو اس کی ضرور کوئی ریزننگ بھی ہوگی, مطلب اور ریزننگ ہے بھی صحیح. لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام بڑا شارٹ ہے, ریزننگ لمبی ہے, تو آپ بجائے اس میں جانے کے بڑی سیدھی سی بات ہے جو شیخ صاحب نے کہی ہے, اور حالات بھی کہہ رہا ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں, رولنگ پارٹی کہہ رہی ہے کہ ڈیزاسٹر ہے بہت بڑا, تو کیوں نہ قوم کو اس کا رائٹ جو ہے اس کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے. اس میں کیا کبات ہے؟ اور اس کے لیے آپ استعفے دیں گے تو وہ استعمال کریں گے نا. یہ اگلی بات آ گئی ہے, یہ تو اگلی بات آ گئی ہے نا آپ کی. اچھا کیا آپ نے اس طرح بالکل کوئی ہم پہ بار نہیں ہے. اگر فار دی لارجر انٹرسٹ آف دی ڈیموکریسی اینڈ دی کنٹری اور سسٹم دینا پڑے تو کیا کوئی اس میں کل محمود قریشی بھی تو دے گیا ہے نا. ظفر علی شاہ کے ہو تو یہ دے دے. میں آپ 5 منٹ لگاؤں, یہ 5 سیکنڈ نہیں لگایا, جنہوں نے دینے ہیں وہ نہیں دیں گے. لیکن جو میجر چیز ہے یہاں پر اتکار صاحب, اس وقت آپ کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, کیا لگا؟ فریحہ بات یہ ہے, اسی کا جواب دینا ہے. میں اسی کا جواب بھی دوں گا, تھوڑا سا اس کا جواب دیتا ہوں. شیخ صاحب نے جو کہا نا کہ شاہ صاحب کہیں تو اور بات ہے, یہ استعفیٰ دے دیں گے, ان کی جماعت نہیں دے گی. میں بھی شیخ صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, استعفے بھی نہیں آئیں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات میں بہت ساری کمپلیکیشن کہہ رہے ہیں کہ آ جائے نہیں ہے. شاہ صاحب پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہے, اسمبلیوں کے اندر بیٹھی ہے, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائے. کوئی ایک جماعت بھی, پی ٹی آئی بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کیونکہ اس وقت الیکٹورل پالیٹکس دیکھیں نا, میں نے بات کی ہے کہ جو پارلیمان کے اندر بیٹھی جماعتیں ان کی بات میں نے کی ہے. پی ٹی آئی نے کیونکہ پچھلے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, اس لیے ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. سو اس وقت جماعتیں جو اندر بیٹھی ہوئی ہیں پارلیمان میں یا اسمبلیوں میں, سوائے پی ایم ایل این کے اور کوئی جماعت ان کے ساتھ نہیں, اور ان کو خالی گمان بھی یہی ہے کہ پاکستان کے واحد وفادار بھی یہ ہیں اور سب سے آنےسٹ بھی یہی ہیں. آج میں اور نہیں کچھ کہتا, چھوڑے. اور بات یہ ہے, باتیں 2-3 ہوئی. کہا گیا کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی اگر کوئی چاروں صوبائی چیف منسٹر مل کے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو یہ کوئی نہیں مانے گا. نہیں, میں اس پہ آتا ہوں نا. دیکھیں نا, میں ایک جماعت کا نمائندہ بیٹھا ہوں, میرے پہ الزام لگا ہے, مجھے جواب تو دینے دینا. ضرور دیں مجھے. سوال یہ ہے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, میں بتاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا میاں شہباز شریف جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے غلط بات کہی ہے, انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل بات کہی ہے, انلیگل بات کہی, کیا کہا ہے انہوں نے, اور لکھ کے بھیجا ہے الیکشن کمشنر کو کہ الیکشن روک دیا جائے. یہ اس کو آپ کیسے طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ جہاں تک مائیکل مولن کو لکھے جانے والے خط کی بات ہے, اس کے بارے میں کسی ڈیلے کے بغیر ہم نے فوری طور پہ اس کی وضاحت کر دی تھی اور کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس اس کا کوئی متن ہے, اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس متن ہے, اور وہ ذرا اس کا چین بھی دیکھیے کہ مجھے جو حسین حقانی نے مجھے کہا, پھر میں نے وہ خط آگے پہنچایا, میسیجز دینے کا طریقہ اڈاپٹ کیا. کیا اس طرح میسیجز دیے جاتے ہیں؟ اور ہمارے پاس فارمل وے چھوڑنے کے باوجود بہت سارے راستے اور ہوتے ہیں, لیکن یہ بات ہم بار بار کہہ چکے ہیں اور بالکل وداؤٹ ڈیلے کہی کہ کسی کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو ضرور لائے. نہیں, آخری بات کہہ لوں. بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے اور ہے.
تو یہ تو آپ عمران خان صاحب والی بات کریں, آپ کے انڈر ہے تو کیا فوج اور پولیس اور باقی ادارے اپنی گورنمنٹوں کے ساتھ نہیں ہوتے, نہیں ہونے چاہیے. شیخ صاحب نے کہا کہ جی فوج سے بات نہیں کی گئی. ایک طرف تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سیاسی فیصلے, سیاسی ایشوز, اکانومی کے ایشوز, فورن پالیسی اٹونومس ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, ہمیں ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے. اور یہ ہمارا پاکستان کے اندر بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فوج سے مشورہ نہیں کیا. تو اگر فوج سے مشورہ کرنا ہے تو پھر یہ بات تو نہیں کہنی چاہیے. آپ نے نہیں کیا مشورہ, نہیں بات مشورہ کرنے کی نہیں, جہاں تک جس لیول پہ آپ نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی ہوتی ہے. امریکی صدر بھی فیصلے کرتے ہوئے اپنے تمام اداروں سے مشورہ کرتا ہے, ہندوستانی وزیر اعظم بھی کرتا ہے, برطانیہ کا وزیر اعظم بھی کرتا ہے, پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم بھی کرتا ہے. تو کیا تھا مشورہ آپ نے؟ یہ تو ہوتا ہے, کنسلٹیشن ہوتی ہے. آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہ خط کیوں, اس کا متن کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرتے. محمود صاحب میں آپ سے بات کروں گی وقفے کے بعد, کیونکہ بڑے وثوق سے عمران خان صاحب نے پورے جلسے میں بھی کہا کہ ان کو اس بات کو خاص مینشن کیا کہ آپ لوگ خان صاحب کے تو باہر بڑے مسائل ہیں, ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل استعمال کرتے ہیں. وہ خط موجود ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی پی ٹی آئی کے آفس سے, وی وڈ لائک ٹو نو کہ اس خط کا متن تھا کیا. وقفہ نہیں, مگر دیکھتے دیکھتے جاتے جاتے ایک اور بات جو کہی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس چیئرمین عمران خان کے انٹرویو کے حوالے سے جو کہ انہوں نے کرن تھاپر کو دیا, اس میں انہوں نے ایک خاص اہم بات کی, وہ سن لیجیے, پھر وقفے کے بعد بات کریں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. جب تک میں اپنے ایجنڈے پر پوری طرح عمل درآمد نہیں کرتا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج میرے ماتحت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ISI کچھ بھی نہیں کرے گی جب تک وہ مجھے رپورٹ نہ کرے. میں آج تک کبھی بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں رہا. اور قوت رہ کون سی گئی ہے, اس کی تنخواہ تو نہیں روک سکتے نا. پولیس والوں سے پوچھے, ان کو 20 تاریخ کو تنخواہ مل رہی ہے. ریلوے والوں سے پوچھو, ایک اسٹیشن کی ملتی ہے, دوسرے کی نہیں مل رہی. نوٹ چھاپنے والی مشینیں تھک چکی ہیں نوٹ چھاپ چھاپ کے. بالکل کوئی ہم پہ بار نہیں ہے. اگر فار دی لارجر انٹرسٹ آف دی ڈیموکریسی اینڈ دی کنٹری اور سسٹم دینا پڑے تو کیا کوئی اس نے کل محمود قریشی بھی تو دے گیا ہے نا. جو حسین حقانی نے مجھے کہا, پھر میں نے وہ خط آگے پہنچایا, میسیجز دینے کا طریقہ اڈاپٹ کیا. کیا اس طرح میسیجز دیے جاتے ہیں؟ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال اٹھایا گیا تھا, محمود صاحب آپ سے اس کا جواب لوں گی. اتنے ہی بڑے جلسے میں ایک بہت اہم بات کی خان صاحب نے, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ خط لکھا گیا تھا؟ دیکھیے, عمران خان جو ہے ان کا ٹریک ریکارڈ, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور لاکھوں لوگوں کے سامنے ان کے پاس کوئی بہت سالڈ قسم کا سورس تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی. اور اس بات کو کہنے کے بعد 2-3 دن بعد جب ڈینائل آیا امریکنز کی طرف سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی اس کا ڈینائل آیا, لیکن اس کے باوجود جو منصور اعجاز تھے ان کی طرف سے یہ اصرار آیا کہ میرے پاس تمام اس کے ایویڈنسز موجود ہیں اور میں وہ ایویڈنسز جو چاہے وہ اس کو مہیا کر سکتا ہوں. مگر خان صاحب نے تو ظاہر ہے ان سے بات نہیں سنی ہوگی, وہ تو بعد میں آیا انٹرویو. سالڈ سورس آپ لوگوں کا کیا تھا, آپ کی جماعت کا سالڈ سورس کیا ہے؟ خان صاحب کا, میرا تو خان صاحب کے ساتھ اس مسئلے پہ بات نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی سورس تھا تو انہوں نے لاکھوں آدمیوں کے سامنے کہا, لیکن کیونکہ کر رہی ہے پریزیڈنشل اسپوکسمین ڈینائی کر رہے ہیں, پھر ان کو چاہیے نا پھر قومی فریضہ ادا کریں. وہ تو انقلاب لا رہے ہیں, وہ تو ان کو چاہیے کہ وہ سالڈ ثبوت جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں. اس میں دوسری بات, جی سالڈ اگر غلط بات ثابت ہو گئی ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں یا تو سالڈ پروف لا کے رکھ دیں سامنے یا پھر معذرت کر لیں. معذرت نہیں کریں گے. وہ جس بندے کے حوالے سے یہ بات منسوب ہوئی ہے, جو وہ خود کہہ رہا ہے, وہ سٹینڈ لے رہا ہے, وہ اس سے پیچھے تو نہیں ہٹا. اس نے تو کھل کے کہا میرے پاس ہر طرح کا ثبوت موجود ہے اور میں ثبوت جاری کروں گا. میاں صاحب اس کا مطلب ہے کہ کوئی اخباری خبر سنی تھی, تراشا کوئی خبر میں نے سنا فلاں اخبار میں یہ خبر لگی ہے, ذرائع نے خبر چلائی تھی, تو یہ تو پھر ویسے ہی بات ہوگی نا, ناقابل تردید ثبوت. میاں صاحب عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ مجھے پتا ہے خان صاحب کے بڑے ڈیپ روٹڈ ان کے تعلقات ہیں وہ پورے عالم میں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے وہ ان کو پاس ثبوت ہے تو سامنے رکھے. میرا خیال ہے منصور اعجاز جو وہ ثبوت دے رہے ہیں اور وہ ثبوت قوم کے سامنے آ رہے ہیں بہت جلد. آپ دو باتیں کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ثبوت کے بغیر بات نہیں کرتے, وہ بہت بڑے بڑے پرنسپلڈ آدمی ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, اچھے آدمی ہیں, لیکن سوال یہ ہے
کہ ان کے پاس اگر ناقابل تردید ثبوت تھے تو ان کو چاہیے تھا نا وہ جلسے میں دکھاتا یہ میرے پاس ثبوت ہے، اور آج تک خاموش کیوں ہیں؟ گورنمنٹ کے ڈینائل کے باوجود وہ خاموش ہے. نہیں، کوئی خاموش نہیں ہے. منصور اعجاز تو اسی وقت سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. حسین حقانی کو بھی کہہ رہا ہے. آپ یہ فرمائیے منصور اعجاز کیا تحریک انصاف کی وکالت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے؟ کیا وہ میں تو نہیں کہہ رہا کہ منصور اعجاز تحریک انصاف کی وکالت کر رہا ہے. منصور اعجاز تو آپ لوگوں کی وکالت کرتا رہا ہے، اس کا سارا پاسٹ اس بات کا گواہ ہے. ناراض نہیں، میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی ناراض ہونے کا ہونے والی بات نہیں. ہے. آپ نے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کہ عمران خان جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے. میں بھی کہتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ سنی سنائی بات نہیں ہوئی. تو کسی سے بھی میں سنیا کسے گل کیتی ہے جی گل ہے نا، میں سنیا کہ بیٹھے ساتھ گل ہوئی ہے. یہ خبر انج ہے نا، ثبوت آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ صاحب کی ایسا کوئی خط لکھا گیا تھا فائنینشیل ٹائمز میں؟ میں تو نہ خط لکھنے والوں کے ساتھ تھا، نہ جنہوں نے ایکسپوز کیا ہے ان کے ساتھ تھا. لیکن یہ بات اتنی اہم ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بے وزن بات ہو. اور کیونکہ جس ہائی لیول پر یہ بات ہو رہی ہے اور ڈسکس ہو رہی ہے، اور جنہوں نے کہا کہ میرے پاس، میں نے وہ پروگرام دیکھا ہے، اس شخص نے کہا کہ بھئی میرے پاس سٹرونگ پروفز ہیں اس بات کے، تو دنیا میں فائنینشیل ٹائم اخبار پر کیس ہو سکتا ہے. یہ بات ہے. فائنینشیل ٹائم کو چیتھڑا اخبار تو نہیں ہے. یہ بولے نا فائنینشیل ٹائم جو ہے جس میں یہ بات آئی ہے، اور جو فائنینشیل ٹائم بھی اس کا نوٹس لے رہی ہے، فائنینشیل ٹائم کی بھی کریڈیبلٹی کا سوال ہے مطلب، اور فائنینشیل ٹائم کو پوری دنیا جانتی ہے. اور ایسے اخبار جو ہیں، میں گزارش کرتا ہوں فائنینشیل ٹائمز میں کسی بندے کے حوالے سے بات کی ہے، اس نے خود کلیم کیا، شیخ صاحب نے بھی سنا، شادی نے سنا، میں نے بھی سنا. میں نے صرف ایک بات کرنی ہے، بات صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی شیخ صاحب فائنینشیل ٹائمز میں اور ریکارڈر میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ اگر انہوں نے کسی کے حوالے سے بات کی ہے تو وہ لائبل نہیں ہے، لائبل ان کا اپنا سورس ہوتا ہے جس کا وہ سٹینڈ کرے. میں صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ منصور اعجاز نے باقاعدہ اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ اگر مجھے سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی بلائے گی تو میں آؤں گا. میں تو امریکی شہری ہوں، میں تو پاکستان کا پابند نہیں ہوں. ایک امریکی شہری کا یہ بیان ہے. یعنی آپ نے لیگل ایڈوائز لی ہے کہ آپ ان کو سو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یقیناً پارٹی نے اس پہ لی ہوگی جی، یہ تو لیکن لینی چاہیے، بالکل لینی چاہیے. کیوں بہت ساری باتیں اور اس میں کرنا چاہتے ہیں، وقت کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا آنے کا. مگر کل اگر آپ کو یاد ہو ذوالفقار یہ بات میں آخر میں انٹرپٹ کرتے ہوئے کہتا چلوں کہ جو ذمہ دار ہوگا، جو اس میں اگر ایسی کوئی ہے، کہا تھا کہ 3 مہینے کے نوٹس پہ چلتی رہی آپ کی حکومت، اور پھر آپ کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. ہمیں نوٹس دینے والے تو نوٹس دینے والے تو شادی تھے نا، تاریخیں دیتے تھے ہمیں، تو 2 مہینے نہیں چلنے دیں گے، 3 مہینے نہیں چلنے دیں گے. بہت بہت مہربانی. آئندہ دنوں میں دوبارہ اس سے بات کریں گے. اس وقت جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اس میں کون کون سی طاقتیں کار فرما ہیں، کیا جیسا کہ پاکستان مسلم یونین کہتی ہے کہ صرف پپٹ گیم ہو رہی ہے اور پیچھے سے کوئی اور ان پپٹس کو ہلا رہا ہے، یا واقعی اس وقت پاکستان کے عوام اتنا جاگ چکے ہیں کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں کوئی تبدیلی آئے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈو رائٹ ٹو می آن newsbeat@sama.tv اور جوائن می آن مائی فیس بک پیج وچ از newsbeat with فریاد ریس. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.